نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا اندازہ ہوگا، تو آیا کہ بروز قیامت میزان کے ایک پلڑے میں انسان کی زندگی کے تمام نیک اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ رکھا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ایک ذرے والا پلڑا انسان کی زندگی کی تمام نیکیوں پر حاوی ہوگا۔ اور یہاں غور فرمائیے کہ یہ فرمایا گیا جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی آج یہ پیارا سلسلہ، پیارا پروگرام جس کا نام قصص الانبیاء ہے، شروع کرنے سے پہلے ایک بار میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر، بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے قصص الانبیاء، رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں، رمضان المبارک کے بابرکت لمحوں میں ہم نے یہ ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ رکھا، سلسلہ رکھا کہ جو انبیاء کرام علیہم الرضوان کی، رسولوں کی زندگیوں پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ہوگا۔ اور ہم یہ کیوں رکھا کہ ہماری جو آنے والی اگلی جنریشن ہے، ہماری جو آنے والی اگلی نسل ہے، ہم اسکول اور کالجز میں اکثر ان کو تعلیم دلواتے ہیں، اور ایسے تعلیم دلواتے ہیں جسے ہم دنیاوی طور پر کہیں گے کہ آئیڈیل لوگ ہوا کرتے ہیں یا کامیاب لوگ ہوا کرتے ہیں، کتابوں کے ذریعے ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ نفوس قدسیہ ہمارے انبیاء کرام علیہم الرضوان، ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام اور ہمارے رسولوں پر مشتمل یہ نفوس قدسیہ کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو رمضان المبارک کے یہ جو ہمیں پیارا مہینہ دیا گیا، جس میں شیطان قید ہے، نیکی کرنے کا انسان کا ذہن ہے، اپنی اولاد کو سکھانے کا ہمارا ذہن ہے، اور مل بیٹھنے کا ایک وقت بھی ہے سحر و افطار میں، تو کیوں نہ ہم یہ چیزیں اپنے بچوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں، ان کو سکھانے کی کوشش کریں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ان کو بتانے کی کوشش کریں۔ یہی اچھی نیت لے کر ہم آپ کے گھر میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے گھر والے جہاں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خیریت کے ساتھ رکھے۔ تکبیر ٹی وی سے مختلف آپ اسی طرح کے اچھے اچھے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی قصص الانبیاء رمضان مبارک میں بالخصوص مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے ہم روز کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو آئیے آج ہم بڑھتے ہیں ابو البشر، جو تمام لوگوں کے باپ ہیں، جو ہمارے باپ ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے متعلق۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی سے ہی یہ سارا نظام چلا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر وہ جنت میں رہے، پھر اس کے بعد شیطان نے بہکایا، ان کو پھل کھلایا، دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ جب انسان دنیا میں آیا تو ہم سے کوئی پوچھ لے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہلے کہاں آئے، ان کا قد کتنا تھا، وہ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کس حوالے سے افضل تھے، تو یقیناً ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے۔ یہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنا اس حصے میں یہ کور کر سکیں، جتنا بتا سکیں، یہ شمع علم کی جتنی جلا سکیں یہ جلاتے رہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، غالباً گھر میں ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بھی ہمیں سن رہی ہوں گی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کام کر رہا ہو، تو جو بھی آپ کام کر رہے ہوں توجہ تھوڑی سی رکھیے گا تاکہ ہمیں مختصر سے وقت میں یہ علم کا کثیر خزانہ اکٹھا ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں میں سے کہ میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اور اس میں خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں سورہ بقرہ کا۔ تو فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے ان نام ان چیزوں کے بارے میں، اور اگر تم
اس خیال میں اپنے میں سچے ہو۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولہ میں۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو اور مت نزدیک جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے حق تلف کرنے والوں سے۔ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک، فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا۔ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت تھی جس کا ترجمہ و مفہوم میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ یہ پورا جسے ہم کہتے ہیں خلاصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کو جنت میں رہے اور پھر جو جنت سے بھیجا گیا، یہ سارا اس کا خلاصہ ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ یہ سننے کی کوشش کرتے رہیں گے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، اماں حوا کی تخلیق کیسے ہوئی، اور یہ سارا سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ مگر یہ ایک لب لباب تھا، خلاصہ تھا سورہ بقرہ کی آیت کا۔ یاد رکھیے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ کیا کنیت ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ دہراتے رہیے، ابو البشر۔ یہ ایک سیکھنے سکھانے کا ہمارا پروگرام ہوگا، بالکل یہ سمجھے کہ ہم ایسے ہیں جیسے ایک فیملی ممبر کی طرح کسی کو سیکھ رہے ہوں، کچھ سکھا رہے ہوں۔ تو جب ہم یہ چیزیں سکھا رہے ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ یہ تھوڑا بولنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو علم کی شمع ہے یہ جلتی رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت تھی ابو البشر۔ کیا کنیت تھی؟ آپ بھی دہرا لیجئے، ابو البشر۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور تمام انسانوں کی ماں کون ہے؟ اماں حوا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بھی کہہ لیجئے کیا نام تھا ان کا؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام، ہم یہ سیکھتے چلے جائیں گے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، جب فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ایک ایسا نائب ہوگا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، زمین میں دنگا و فساد کرے گا۔ حالانکہ ہم بھی تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے جن کا فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ اب سوال یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کے نام سکھائے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کو؟ تو یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ وہ نام تھے جن کو انسان آج بھی جانتے ہیں۔ مثلا انسان، جانور، زمین، صحرا، پہاڑ، اونٹ، گدھے اور دنیا کی تمام دوسری اشیاء کے نام یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے دیا، سکھا دیا۔ اسی طرح حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کے برتن، ہنڈیا اور دوسری تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام، اور دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہ ہوگی جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو نہ سکھایا گیا ہو۔ آج یہ بھی ہمیں بات سننے کو ملی کہ کتنی ہم شروع سے سیکھتے آئے، سنتے آئے یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا، اور یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملی کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے آدم کو تمام نام سکھا دیے تو اس میں کیا کیا ہوگا۔ تو حضرت مجاہد کے اس قول سے متعلق کہ دنیا میں ہونے والی ہر چیز، کھانے پینے کی چیز ہو، انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو
سکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نائب بنایا اپنا زمین میں۔ مگر آج ہم غور کیجئے کہ یہ انسان، آج ہم کوئی بھی اپنا متبادل، آج ہم دنیاوی طور پر ایک مثال دیں کہ اپنا نائب کسی کو بنائیں گے تو ہماری کیا کوشش ہوگی، وہ بالکل پرفیکٹ ہو، ہمارے مطابق چلنے والا ہو۔ مگر آج ہمیں نائب بنا کر بھیجا گیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیا ہم نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو، کہ جو ہمیں وقت مقرر دیا گیا، جو ہماری شیطان کے ساتھ جنگ جس نے ہمیں وہاں سے نکلوایا ہمارے باپ کو، آج ہم دنیا میں کیا ہم اس کے راستے پر چلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے کامیاب ہو رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جو میرے لیے بھی ہے، جو میرے بہن بھائیوں کے لیے، جو میرے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں قصص الانبیاء میں شریک ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ غور کیجئے کہ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کہ آج غور کیجئے ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اگر ہمیں کوئی وائس نوٹ آ جائے تو ہمیں الجھن سی رہتی ہے کہ نہ جانے کیا آیا ہوگا، نہ جانے کیا پیغام ہوگا۔ جب تک ہم سن نہ رہے، ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، بے قرار سی کیفیت ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، کوئی میسج نہ ہو، کوئی وائس نوٹ نہ ہو، کوئی اہم پیغام نہ ہو۔ ایک میسج ہمیں ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے بھی آیا ہوا، اور وہ قرآن پاک کی صورت میں، قرآن پاک کی شکل میں وہ میسج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے ہی پیارے پیغامات دیے، ایک زندگی گزارنے کے اصول دیے، ہماری رہنمائی کی، مگر آج دن تک ہم نے وہ کھولنے کی کوشش نہ کی، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی، یا ہم نے پڑھا تو عربی زبان میں، کیا ہم اسے اپنی زبان میں سمجھنے میں بھی کامیاب ہوئے؟ یہ ایک فکر ہے جو ہم تکبیر ٹی وی کے ذریعے آپس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بڑا ہی پیارا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو میری مائیں ہوں گی، کتنے ایسے ہوں گے جو ہماری بہنیں ہوں گی۔ آج ہم یہ بھی فکر دیتے چلے جائیے کہ آج کے دن رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں شیطان قید ہے، ہمارا نفس ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا، مگر یاد رکھیے کہ آج یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں جہاں ہم دوسری عبادات بجا لائیں گے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ ایک سپارہ ترجمہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی بڑی برکت ظاہر ہوگی، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ظاہر ہوگی۔ آپ بھی نیت کر لیجئے، جو مجھے سن رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس پروگرام قصص الانبیاء میں شریک ہیں، کہ جہاں ہم باقی کام کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے، قرآن پاک کو بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے، تاکہ سمجھ سکیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم فرمایا، ہمارا رب ہمیں کیا بتانا چاہ رہا، اور ہمارا رب نے ہمیں کیا قرآن پاک کے ذریعے ہمیں بتایا، تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں اور شیطان کو پچھاڑ کر ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کی طرف۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہم عرض کر رہے تھے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، اور فرشتوں نے پھر اعتراف کر دیا۔ فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سکھائے بغیر کوئی شخص تیرے بے کراں علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کرے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ فرمان خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے، میں پوشیدہ چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہری چیزوں میں سے آگاہی رکھتا ہوں۔ یعنی کہ فرشتوں نے اعتراف کر لیا حضرت آدم علیہ السلام کے اس علم کا۔ تو جب یہ سارا علم ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بیان کر دیے۔ اب فرشتوں کو، جیسے ہم نے خلاصے میں بھی سنا تھا، کہ جب وہ بتا دیں ان چیزوں کے نام تو کیا کرنا ہے؟ سجدے میں گر پڑنا ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو آگے حکم ہوا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے جس کا مفہوم ہے، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے سجدہ کیا، مگر شیطان اکڑ گیا، اس نے غرور و تکبر کیا۔ اب جیسے ہم یہ واقعہ سنتے چلے آئے، اس نے غرور و تکبر کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جبکہ اس کو کیچڑ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ شیطان نے یہ کہا۔ اب ہم یہاں ہمارے ذہن میں آئے گا کہ شیطان کون تھا؟ شیطان کے بارے میں انسان کے تجسس ہوتا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوا یا اس کا ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں قصص الانبیاء میں ہم جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے تو ساتھ ساتھ جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتاتے چلے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ یہ سلسلے میں شامل رہیے گا، کوشش کیجیے گا ہم بھرپور توجہ کے ساتھ یہ ہمارے جتنے سلسلے ہوں، روزانہ کے جو سلسلے ہوں، اس میں ہم شامل رہیں تاکہ ہمیں
سیکھنے سکھانے کا اور بھی موقع ملتا رہے، ہم سیکھتے رہیں۔ تو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس مادہ سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتا دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہ تھا، ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہ تھا۔ شبر بن ہوشب کہتے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، پس جب جنوں نے زمین میں فساد برپا کیا، جنوں نے جب زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، یعنی کہ یہ جنات زمین میں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے زمین میں دنگا و فساد پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ جب یہ فرشتوں کا لشکر آیا تو انہوں نے جنوں کو مارا اور سمندری جزیروں کی طرف ان کو بگایا، یعنی کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے، پہلے کے واقعات میں سے ہے کہ یہ جو جنات تھے یہ زمین میں ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے جب زمین میں دنگا و فساد پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا ان کو مارنے کے لیے۔ اب فرشتوں کے اس لشکر نے جنات کو مارا اور ان کو سمندری جزیروں کی طرف بگایا۔ اب یہ جو شیطان تھا اس کو فرشتوں نے قید کر لیا اور فرشتے اس شیطان کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے، تو وہ ادھر ہی رہا۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو اس شیطان نے انکار کر دیا۔ اب اسی طرح ایک اور جگہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان اور دنیا پر فرشتوں کا رئیس تھا، ابلیس آسمان اور زمین پر فرشتوں کا رئیس تھا، جیسے ہم پہلے بھی سنتے ہیں اس کے پاس بڑا علم تھا۔ جب اس کو یہ وہاں سے لے گئے تو اس نے عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ یہ فرشتوں کا رئیس بن گیا، فرشتوں کا سردار بن گیا، فرشتوں کا رئیس بن گیا۔ تو یہ اس کے بارے میں تھا، اس کو آگ سے ہی پیدا کیا گیا تھا، جنات کی ایک قسم میں سے تھا۔ جب زمین میں انہوں نے دنگا فساد پیدا کیا، فرشتوں نے انہیں مارا اور اس کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے، مگر یہ پھر اس طرح کا سارا معاملہ کرتا رہا، حتیٰ کہ عبادت کرتے کرتے یہ ایک رئیس بن گیا فرشتوں کا۔ مگر یاد رکھیے کہ ایک چیز اس کے اندر تھی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تکبر اس کے اندر تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام والا معاملہ ہوا، آدم علیہ السلام کے معاملے کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو اس کے اندر تکبر تھا، تو اس نے تکبر کرتے ہوئے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے پھر آگے سارا معاملہ ہوا کہ اس کو نکال دیا گیا۔ وہ ہم انشاءاللہ اگلے یہ جو آگے انشاءاللہ یہ سنتے چلے جائیں گے بیان۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جو چیزیں ہمارے پروگرام سے ریلیٹ کرتی جائیں گی، جیسے آج ہم نے یہ بھی سنا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، انسان کو مٹی سے، اور جو شیطان ہے، جنات ہیں، ان کو آگ سے پیدا کیا گیا، یہ سارا ہم نے سنا۔ آگے ہم انشاءاللہ اسی واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جب سارا معاملہ ہوا، شیطان کی اس طرح سے پیدائش تھی، تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا اور شیطان کو نکال دیا گیا اپنے بارگاہ خداوندی سے، کیونکہ اس نے رب تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہاں ہم ایک اور فکر دیتے چلے جائیں کہ ہمیں بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے دن میں 5 بار۔ کیا ہم وہ سجدہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر تو کامیاب ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھا، اگر نہیں کامیاب ہوتے تو میں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ رمضان مبارک کے اس بابرکت گھڑیوں میں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی نیت کر لیجیے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہمارے گھروں میں ظاہر ہوگی۔ ہمارے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، مگر یاد رکھیے کہ جب ہم پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، نماز کا کچھ حصہ یعنی کہ نفلی عبادت گھر میں کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمارے گھر میں بڑی ہی ظاہر ہوگی۔ اب ہم آدم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اشیاء کے نام سکھائے، فرشتوں نے حکم بجا لاتے ہوئے سجدہ کیا، آدم انکاری ہوا، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ شیطان انکاری ہوا، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ اب یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام رہتے، مگر ایک عرصہ گزرا، ایک وقت گزرا، ان کو تنہائی محسوس ہوتی، آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوتی۔ یہاں ہم ذکر کرنے لگے ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابھی تک کس کی پیدائش ہو چکی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے
حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت حوا کی پیدائش کیا کہا گیا؟ جنت میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب تنہائی محسوس ہوئی تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایت ہے حضرت حوا کی تخلیق کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں مقیم فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تو انہیں وحشت اور تنہائی محسوس ہوتی کیونکہ وہ اکیلے تھے اور ان کی بیوی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، یعنی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ابھی تک پیدائش نہیں ہوئی تھی، ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن وہ سوئے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن سوئے اور جب اٹھے تو دیکھا کہ ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اس عورت سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک عورت ہوں، یعنی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا میں عورت ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو وہ جو عورت تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ تاکہ میری وجہ سے آپ کو راحت و آرام نصیب ہو اس لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اب یہ یاد رکھیے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم اس عورت کا نام کیا ہے، اس عورت کا نام تو بتاؤ، کہ جیسے وہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تو فرشتوں نے وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے آدم اس کا نام کیا ہے، اس کا نام تو بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اسے ایک زندہ جسم سے پیدا کیا گیا ہے، اسے ایک زندہ جسم سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا نام اس لیے حوا رکھا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا کی تخلیق پسلی سے ہوئی اور جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے تھے تو ان کی بائیں پسلی کو نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سوئے تھے تو کون سی پسلی کو نکالا گیا؟ آپ بھی میرے ساتھ رہیے، بائیں پسلی کو، جو لیفٹ سائڈ کی پسلی تھی اس کو نکالا گیا اور اس کو نکال کر حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا، خلق کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ بائیں پسلی کو نکال کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا گیا اور اس کی جگہ پھر گوشت بھر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک میں آیت ہے اس سے بھی سورہ نساء میں اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اب یہ تو تھا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا معاملہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضائل دیے گئے، 4 فضیلتوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا اور وہ بڑی پیاری حدیثیں، بڑے پیارے فضائل تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے پیدائش کے وقت۔ وہ کیا تھا؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ یہ بڑی ہی فضیلت ہے، بڑے ہی کرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اب جب دست قدرت سے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ تیسرا یہ کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے علم سے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 4 فضائل تھے جس کو بیان کیا گیا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش تک یہ آج ابھی ہم نے کور کیا۔ انشاءاللہ اسی طرح مزید سلسلے میں آگے بڑھتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل اسی طرح بڑھتا رہے۔ ہمارے نفوس قدسیہ کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، رسولوں کی زندگیوں کے بارے میں، یہ جو ہمارا پیارا پروگرام ہے قصص الانبیاء، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا رہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔